بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایئر انڈیا بھارت کی 91 سال پرانی ایئر لائن ہے۔ یہ کمپنی رتن ٹاٹا نے 1932 میں بنائی تھی۔ تقسیم کے بعد حکومت نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ اسے PIA کی طرح چلاتی رہی، لیکن پھر 28 جنوری 2022 کو ٹاٹا گروپ نے $2.25 بلین میں ایئر انڈیا دوبارہ خرید لی اور صرف ایک سال میں یعنی 14 فروری 2023 کو سول ایویشن کی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ کر دیا۔ ایئر انڈیا نے 470 نئے جہازوں کا آرڈر دے دیا۔ یہ ایویشن کی انڈسٹری کی آج تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ اس کی مالیت $60 بلین ہے اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جو 1990 کی دہائی تک پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتا تھا۔ آپ یہ خبر پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے آج انڈیا کہاں چلا گیا اور ہم کہاں آ گئے ہیں۔ ہم $1.5 بلین کے لیے IMF کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جبکہ بھارت میں ایک کمپنی $60 بلین کی ڈیل کر رہی ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن، فرینچ صدر ایمینول میکرون اور برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ بھارت اس ڈیل کے ساتھ ساتھ دبئی اور دوحہ اسٹینڈرڈ کے 80 نئے ایئرپورٹس بھی بنا رہا ہے، جس کے بعد انڈیا ایشیا میں سول ایویشن کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا۔ یہ چین کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ ایئر انڈیا سے سالانہ 7 کروڑ مسافر دنیا جہان کی سیر کریں گے۔ آپ دوسری بار رکیے اور سوچئے، کیا ہم آج ایئر انڈیا کو PIA کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اور ہم اگر کرتے ہیں تو دونوں میں کتنا فرق ہوگا؟ اگلا سوال، بھارت اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ سچ نہیں؟ ہمارا DNA بھی ایک ہے، ہماری زبان، کھانوں، لباس، کلچر اور رہن سہن میں بھی کوئی فرق نہیں۔ گرمی، سردی، گرد و غبار، رویے، نفرت اور مار دھاڑ بھی ایک جیسی ہیں، اور ہم مسالے بھی ایک جیسے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ آگے دوڑ رہے ہیں اور ہم پیچھے۔ آخر کیوں؟ اور تیسرا سوال، کیا ملک میں کوئی شخص قومی زوال کی وجوہات پر غور کر رہا ہے؟ اور کیا ہم رک کر، ٹھہر کر اور سانس لے کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے ہرگز نہیں۔ ہم اگر آج بھی سوچ رہے ہوتے تو شاید زوال کی چٹان سے پھسلنے کا یہ سلسلہ رک جاتا، لیکن جب قوموں کی مت ماری جاتی ہے تو پھر انہیں دھوپ میں پڑی حقیقتیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ہم اس کی بدترین مثال ہیں۔ آپ آج کی سیاسی سرکس ہی دیکھ لیں۔ 2 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوتا رہا؟ جج بیٹھ کر عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں اور ٹویٹر پر لاہور ہائی کورٹ پہنچے کا ٹرینڈ چل رہا تھا، اور جب تک PTI کے کارکنوں نے لاہور ہائی کورٹ کو مکمل طور پر یرغمال نہیں بنا لیا، عمران خان اس وقت تک احاطہ عدالت میں نہیں پہنچے۔ عدالت نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ عدالت نے عمران خان کی ضمانت لے لی، ورنہ دوسری صورت میں لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ٹرینڈ بھی تیار تھے اور ججوں کے لیے ضمانت مسترد ہونے کے بعد عدالت سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ ایک طرف یہ ڈرامہ چل رہا تھا اور دوسری طرف صدر نے 9 اپریل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس نوٹیفیکیشن نے ایک نیا بحران پیدا کر دیا۔ حکومت کا خیال ہے صدر سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھے، سو موٹو نوٹس لے اور الیکشن کمیشن اور حکومت کو الیکشن کروانے پر مجبور کرے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایوان صدر اور الیکشن کمیشن سے خطوط کی کاپیاں منگوا لی ہیں۔ یہ توپ بھی کسی وقت چل جائے گی اور یوں آئینی اور سیاسی بحران میں اضافہ ہو جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف نے گرفتاریاں دینا بھی شروع کر دی ہیں۔ ادھر حکومت سے معیشت نہیں چل رہی۔ کیوں نہیں چل رہی؟ کیونکہ بیوروکریسی 10 ماہ سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سیاسی سرکس دیکھ رہی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اس صورتحال میں ملک چل سکے گا؟ آپ ذرا سیاسی معاملات کو میز پر رکھ کر دیکھیں۔ عمران خان کی صرف ایک خواہش ہے، یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ آگے بڑھ کر انہیں
اقتدار میں واپس لے آئے۔ اب اگر فوج اور عدلیہ عمران خان کی خواہش پر سیاسی گند کا حصہ بن جاتی ہے، یہ فریق کو زبردستی بٹھا کر الیکشن کی تاریخ دے دیتی ہے، تو اگلے الیکشن بھی کنٹروورشل ہو جائیں گے اور جیتنے والوں کا دوبارہ بوجھ اسٹیبلشمنٹ پر آ جائے گا، اور یہ نئی حکومت اس سے توقع کرے گی آپ اب 2018 سے 2022 کی طرح ہماری حکومت بھی چلائیں۔ دوسری طرف ہارنے والے سڑکوں پر ہوں گے اور اگلے 5 سال بھی سیاسی سرکس میں ضائع ہو جائیں گے۔ میں آج یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اگر عمران خان ان حالات میں دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو یہ ملک نہیں چلا سکیں گے۔ یہ پچھلی مرتبہ 3.5 سال گزار گئے تھے، لیکن یہ اس مرتبہ 6 ماہ بھی نہیں نکال سکیں گے۔ کیونکہ اس بار نا تجربہ کاری اور نالائکی کے ساتھ ساتھ ان کے سر پر انتقام کا بوجھ بھی ہوگا، اور یہ عملاً سڑکوں پر پھانسیاں دینے لگیں گے، جس سے ملک کا رہا سہا برہم بھی ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت میں اگر الیکشن نہیں ہوتے اور یہ حکومت اسی طرح جاری رہتی ہے تو بھی انجام مختلف نہیں ہوگا۔ ملک الیکشن تک پہنچتے پہنچتے اپنی ساری ہمت ہار دے گا۔ چنانچہ پھر حل کیا ہے؟ اس صورتحال کا حل سیدھا اور سادہ ہے۔ عمران خان، میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے بیٹھے اور کسی متفقہ لاہ عمل پر راضی ہو جائیں۔ یہ الیکشن کمیشن، معیشت اور احتساب 4 چیزوں پر اتفاق کر لیں۔ یہ لوگ فیصلہ کر لیں ملک میں الیکشن صرف 5 سال بعد ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آزاد اور متحرک ہوگا اور یہ کسی ادارے اور سیاسی جماعت کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرے گا۔ ملکی معیشت کے چند بڑے پیرامیٹرز بھی طے کر دیے جائیں۔ ہم نے IMF کے چنگل سے کب آزاد ہونا ہے، ٹیکس پالیسی کیا ہوگی، امپورٹس کی اجازت کہاں تک دی جائے گی اور ہم کیا کیا ایکسپورٹ کریں گے، اور یہ فیصلہ بھی کر لیا جائے حکومت کسی سیاسی مخالف کے خلاف سیاسی مقدمہ نہیں بنائے گی۔ یہ لوگ یہ فیصلے کریں اور ملک میں اس کے بعد الیکشن کرا دیے جائیں، اور جس کی اکثریت ہو اسے حکومت بنانے اور چلانے کا موقع دیا جائے۔ عمران خان کامیاب ہو جائیں تو انہیں روکنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر پیپل پارٹی، نون لیگ یا JUI اکثریت حاصل کرے تو یہ خواہ مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنا دیں، کوئی ان کا راستہ نہ روکے۔ ہمیں من حیث القوم یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ہم اگر حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیں گے، یہ اگر 5 سال اپنی دھوتی بچاتی رہیں گی، یا بیوروکریسی کو اگر یہ اعتماد نہیں ہوگا ہم کل ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ دوسرا، ہم جب عدلیہ سے الیکشن، فوج سے پارلیمنٹ اور پولیس سے سیکیورٹی کا کام لیں گے تو بھی ملک کیسے چلے گا؟ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، ان کا کام حکومتیں بنانا، چلانا اور توڑنا نہیں۔ ISI کا کام ملک کی سیکیورٹی ہے۔ یہ اگر حکومت بنائے، چلائے اور گھرائے گی تو سیکیورٹی کا کام کون کرے گا؟ پولیس کا کام جرائم روکنا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ یہ اگر سارا دن جلوس کنٹرول کرے گی اور VVIP موومنٹ پر لگی رہے گی تو پولیس کا کام کون کرے گا؟ اور اسی طرح اگر ہماری سڑکیں محفوظ نہیں ہوں گی، کوئی اٹھے گا اور سڑکیں بند کر کے بیٹھ جائے گا تو پھر لوگ دفتر، فیکٹری، مل، اسکول، ہسپتال اور مارکیٹ کیسے جائیں گے؟ اور اگر لوگ کام پر ہی نہیں جا سکیں گے تو پھر بھی ملک کیسے چلے گا؟ اور بے روزگاری اور غربت کیسے ختم ہوگی؟ چنانچہ عقل کو ہاتھ ماریں، خدا کو یاد کریں اور ملک کی فکر کریں۔ یہ ملک اس سرکس میں زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ آپ لوگ سیاستدان ہیں اور سیاستدانوں کا کام ملک چلانا ہوتا ہے، ملک برباد کرنا نہیں ہوتا۔ عمران خان بے شک پوری دنیا کی جیلیں بھر دیں یا حکومت خواہ پوری PTI کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بحران ختم نہیں ہوگا۔ بحران اور مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ڈائیلاگ۔ آپ آج بیٹھ جائیں گے
تو سب بچ جائیں گے، نہیں بیٹھیں گے تو کل آپ کو ملک کے ملبے پر بیٹھنا ہوگا یا پھر ٹینک کے سامنے لیٹنا ہوگا۔ آپ بہرحال کسی نہ کسی دن ایک دوسرے کو قبول کرنے اور ہاتھ ملانے پر مجبور ہو جائیں گے، لہٰذا بہتری یہی ہے آپ آج بیٹھ جائیں، ملک اور آپ دونوں بچ جائیں گے، ورنہ ملک بھی جائے گا اور آپ لوگ بھی۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔